السلام علیکم سارے بچوں کمپیوٹر کلاس 6 تیسرا چیپٹر ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم اس کو ریوائز کریں گے، سارے کو اس کی سمری چیک کریں گے اور اس کے جو مین پوائنٹس ہیں ان کو ریوائز کریں گے۔ تو انہی ٹاپکس کی اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو اسی چینل پہ آپ فیوچر زون سلیبس میں چیک کر سکتی ہیں، آپ کمپیوٹر کلاس 6 کی پلے بیک سیریز میں چیک کر سکتی ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ ساری ڈیٹیل اس کی مل جائے گی اور پوری بریفنگ ملے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی سمری کا۔ مائکروسافٹ پینٹ از اے گرافک سافٹ ویئر۔ مائکروسافٹ پینٹ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس میں ہم تصویروں کے ساتھ کچھ بھی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، پلس مائنس کرتے ہیں، تصویروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ اٹ از یوز ٹو ڈرا اینڈ ایڈٹ امیجز، میں ہم تصویریں بنا بھی سکتے ہیں اور ان کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، جو کہ ہم نے کیا تھا۔ برش ٹول از یوز ٹو ڈرا لائنس ود ڈفرینٹ تھکنیسز۔ برش ٹول ہمارے پاس ایک ایسا ٹول ہے جس میں ہم لائنس ڈرا کر سکتے ہیں مختلف تھکنیسز کے ساتھ، یعنی اس میں باریک لائنس بھی ہو سکتی ہیں، درمیانی بھی، موٹی بھی۔ ریکٹینگل ٹول از یوزڈ ٹو میک ریکٹینگلز۔ ریکٹینگل ٹول جیسے کہ نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہم ریکٹینگلز وغیرہ بناتے ہیں۔ ایلپس ٹول از یوزڈ ٹو میک ایلپسز۔ ایلپس ٹول کے ذریعے سے ہم ایلپسز وغیرہ بناتے ہیں، دائرے بناتے ہیں۔ لائن ٹول از یوز ٹو ڈرا اسٹریٹ لائنز ٹو ڈفرینٹ کلرز آف ڈفرینٹ کلرز اینڈ تھکنیسز۔ لائن ٹول ہمارے پاس ایک ایسا ٹول ہے جس کی مدد سے ہم جو کلر سلیکٹ کریں گے اس کلر کی لائن لگا سکتے ہیں، اور اس میں بھی ہمارے پاس مختلف تھکنیسز موجود ہیں۔ Curve tool is used to draw curved lines of different colors and thicknesses۔ Curve tool ہمارے پاس ایک ایسا ٹول ہے جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم لائن لگا کے پھر اس کو دو مختلف پلیسز سے پکڑ کے موڑ بھی سکتے ہیں۔ اسٹریٹ لائن سے سیدھی لائن لگے گی، ساتھ میں ہم کچھ کیز کا یوز کریں گے جو ہم پریویس لیکچر میں بتا چکے ہیں۔ کرو ٹول کے لیے ہم لائن لگائیں گے، لگا کے پھر اس کو ہم دو جگہ سے کرو کر سکتے ہیں، دو بار اس کو اوپر یا نیچے یا لیفٹ ٹو رائٹ ہم کھینچ کے ٹیڑھا کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی ایک خوبی ہے جو لائن سے اس کو ڈفرینٹ کرتی ہے، ڈفرینشیٹ کرتی ہے۔ اس میں بھی ہمارے پاس مختلف قسم کی تھکنیسز موجود ہیں۔ نیکسٹ ہے فل ود کلر ٹول فلز دا اسکرین اور آن انکلوزڈ شیپ ود اے کلر۔ فل ود کلر ٹول ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے سے ہم پوری اسکرین پہ کوئی کلر کر سکتے ہیں، یا ایسی شیپس جو انکلوزڈ ہیں، جو چاروں طرف سے بند ہیں، بارڈرڈ ہیں، ان کے اندر ہم کوئی بھی کلر اس میں کر سکتے ہیں۔ ایئر برش ٹول کریٹس اے اسپرے پیٹرن۔ ایئر برش ٹول ایک ایسا ٹول ہے جس کی مدد سے ہم جس طرح اسپرے کرتے ہیں اس طرح سے کلر کر سکتے ہیں، اور اس کے ڈفرینٹ یوزز بھی بتائے جا چکے ہیں۔ دا کلر پیلیٹ کنسسٹ آف 2 rows آف کلرڈ باکسز۔ کلر پیلیٹ کے اندر ہمارے کلرڈ باکسز کی 2 rows ہوتی ہیں، دو لائنوں میں رنگ ہی رنگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹو سیٹ دا فور گراؤنڈ کلر کلک آن اینی کلرڈ باکس۔ اگر آپ سمپل کلر یا لیفٹ کلک یا سمپل کلک کرتے ہیں کسی کلر پہ تو وہ آپ کا فور گراؤنڈ کلر بن جائے گا، یعنی آپ جو چیز بنائیں گے، لائن بنائیں گے، ریکٹینگل، ایلپس جو بھی بنائیں گے، اگر آپ کسی کلر پہ سنگل کلک کرتے ہیں یا لیفٹ کلک کرتے ہیں تو اس سے اس کا کلر سلیکٹ ہو جائے گا۔ دا فور گراؤنڈ کلر از دا کلر دیٹ دا پینسل ڈراز ود۔ اسی کے ساتھ ہماری پینسل بھی لکھے گی، یعنی پینسل سے جو لکھیں گے اس کا کلر بھی وہی ہوگا جو ہمارا فور گراؤنڈ کلر ہے۔ دا بیک گراؤنڈ کلر از دا کلر آف دا بیک گراؤنڈ۔ پہلے ہم نے فور گراؤنڈ کلر سلیکٹ کیا تھا، اب ہم بیک گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ کلر ہوگا جو بیک گراؤنڈ پہ شو ہوگا۔ پینسل ٹول از یوز ٹو ڈرا فری ہینڈ۔ پینسل ٹول کی مدد سے جیسا ہم چاہیں ویسا ہی ہم ڈرا کر سکتے ہیں، اور however you cannot adjust the thickness of the line with this tool۔ لیکن آپ اس میں اپنی لائن کی تھکنیس کو کم زیادہ نہیں کر سکتے۔ ٹیکسٹ ٹول کریٹس اے ٹیکسٹ فریم in which a user can choose the font size and style to type۔ ٹیکسٹ ٹول ہمیں سہولت دیتا ہے کہ اس کی مدد سے ہم جگہ سلیکٹ کر کے اس کے اندر لکھ سکتے ہیں۔
उस लिखाई का हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। किसी चीज़ को हेडिंग वगैरह देने के लिए या किसी चीज़ की छोटी थोड़ी बहुत डिटेल लिखने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। टाइपिंग ट्यूटर इज़ अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स अ यूज़र टू लर्न एंड इम्प्रूव टाइपिंग स्किल्स। अभी तक हमने पेंट को डिस्कस किया, अब हमारा टाइपिंग ट्यूटर का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। इसका मकसद ये है कि इसको इस्तेमाल करके हम टाइपिंग सीखते हैं। टाइपिंग का मतलब कि हम अपने हाथों को फिक्स जगह पर रख के, फिक्स कीज़ के ऊपर अपनी उंगलियां रख के बगैर देखे जो टाइप करते हैं, उसकी ट्रेनिंग हमें टाइपिंग ट्यूटर में मिलती है। उसी के लिए ये बता रहा है कि ASDF एंड JKL एंड सेमी कॉलन आर कॉल्ड होम कीज़। हमारी होम कीज़ यानी जिन पे हम सबसे पहले उंगलियां रख के अपने हाथ की पोजीशन बनाएंगे, वो हमारे लेफ्ट हैंड पे ASDF होंगे और राइट हैंड पे JKL और सेमी कॉलन होंगे। इसलिए इनको होम कीज़ कहा जाता है या बेसिक कीज़ कहा जाता है। Speed in typing is defined as the number of words typed in 1 minute. Counting every 5 strokes, punctuation marks, spaces or letters as one word. जब हम कहते हैं कि हमारी टाइपिंग स्पीड ये है, तो उससे मुराद ये होती है कि हम 1 मिनट के अंदर कितने लफ्ज़ लिख सकते हैं। इसमें पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेसेस या लेटर्स जो हैं उनको आप 5-5 के स्ट्रोक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है। क्योंकि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी को बताते हैं तो वहाँ आपने ये मेंशन करना होता है कि आपकी पर मिनट टाइपिंग स्पीड क्या है। द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर। वो सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, उसे वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन प्रोवाइड्स फास्ट एक्सेस टू फाइल्स एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स। इसका सबसे पहला जो हम बटन पढ़ते हैं वो इसका ऑफिस बटन है, टूल है इसका, जिसके ज़रिए से हमें जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड फाइल्स होती हैं उन तक हम पहुंचते हैं, या जो कमांड्स होती हैं उनको हम एक्सेस करते हैं इसके थ्रू। Quick Access Toolbar holds the commands which are frequently used. Quick Access Toolbar एक ऐसी टूल बार है जिसमें प्रीवियसली हमने जो कमांड्स यूज़ की हुई होती हैं या ज़्यादा यूज़ की हुई होती हैं वो उसमें मौजूद रहती हैं। रिबन प्रेजेंट्स कमांड्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सेट ऑफ टैब्स। रिबन से असल में हम एक सेट ऑफ टैब्स लेते हैं जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्टेंसेस को सेट करने में मदद देता है। जैसे हम कोई टेबल वगैरह को बनाना चाहें उसमें ये काम आएगा, या वैसे हम एक लाइन के अंदर भी अगर डिफरेंट सेटिंग करना चाहें स्पेसिस की, वो हम इससे कर सकते हैं। एडिंग, रिमूविंग एंड रीअरेंजिंग टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड टेक्स्ट एडिटिंग। टेक्स्ट एडिटिंग का मतलब है कि हमने जो डॉक्यूमेंट खोला है हम उसमें या तो टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं या जो पहले से मौजूद है उसको रिमूव कर रहे हैं, या फिर जो लिखा था उसमें कुछ गलतियां थी हम उनको दोबारा से ठीक कर रहे हैं। इन तीनों कामों को मिला के कहते हैं टेक्स्ट एडिटिंग। सिलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर्स हाईलाइटेड ऑन द स्क्रीन। जितना टेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे, माउस से कर लें, कीबोर्ड से कर लें, जितना टेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे वो सारा हमारी स्क्रीन पे हाईलाइटेड नज़र आएगा, यानी उसका कलर नॉर्मल जितना भी आपका टेक्स्ट होगा उससे डिफरेंट हो जाएगा। The copy command creates a duplicate of the selected text, leaving the original text unchanged. जब हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसको कॉपी करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो डाटा हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, इस पर कोई तब्दीली नहीं होगी, और उसकी एक कॉपी वो हमें दे देगा जो हम जहाँ चाहें वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसी से मिलती जुलती एक और कमांड है जिसको कट कमांड कहते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। कट कमांड मूव्स द सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। इसकी मदद से जब हम कॉपी किया था हमने, तो जो असल चीज़ थी ये लाइन ये इधर ही रहेगी, इसकी कॉपी जहाँ मैं कहूँगा वहाँ पे पहुँच जाएगी। लेकिन कट के थ्रू हम इस चीज़ को यहाँ से उठा लेंगे, ये यहाँ पे नहीं रहेगी, और जहाँ पे हम कहेंगे वहाँ पे ये ओरिजिनल चीज़ चली जाएगी,
यहाँ سے ختم ہو جائے گی. The paste command pastes the copied and cut text at the insertion point. اب آپ نے جب کاپی کیا اس کا ڈپلیکیٹ اٹھا لیا یا کٹ کیا اور اصل کو اٹھا لیا تو دونوں کو رکھنے کے لیے ہم پیسٹ کو یوز کریں گے. جہاں پہ جا کے کلک کریں گے یعنی انسرشن پوائنٹ ہوگا وہاں پہ جا کے پیسٹ کریں گے تو جو ہم نے کاپی کیا ہے یا کٹ کیا ہے وہ وہاں پہ ڈیٹا پہنچ جائے گا. فونٹ از اے سیٹ آف لیٹرز نمبرز اینڈ سمبلز آف اے اسپیسیفک ڈیزائن دیٹ may be displayed or printed. جب ہم کہتے ہیں فونٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو لیٹرز لکھ رہے ہیں ABCD یا نمبرز لکھ رہے ہیں 1 2 3 4 یا سمبلز بنا رہے ہیں جیسے کاما سیمی کالن بریکٹس وغیرہ وغیرہ تو ان کے جو خاص ڈیزائنز ہوتے ہیں وہ جو ہمیں نظر آتے ہیں یا جن کا ہم پرنٹ لیتے ہیں وہ فونٹ کہلاتے ہیں. فونٹ سائز مینز دا ہائٹ آف دا لیٹرز اور ادر کریکٹرز. فونٹ سائز کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو لیٹرز یا دوسرے کریکٹرز لکھ رہے ہیں ان کا سائز کیا ہو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں یہ ہم اس سے ڈیفائن کرتے ہیں. To emphasize information in a document, a user can make the text bold, italicized or underground. جب ہم نارمل ایک چیز لکھتے ہیں اس میں جو کچھ لفظوں کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں دوسروں سے زیادہ واضح نظر آئیں اس کے لیے یا تو ہم اس ٹیکسٹ کو بولڈ کر دیں گے تھوڑا سا موٹا ہو جائے گا اٹیلیسائزڈ کر دیں گے یا وہ تھوڑا سا ترچھا ہو جائے گا یا پھر انڈر لائن کر دیں گے اس کے نیچے لائن آ جائے گی. ان آل فارمز وہ ٹیکسٹ یا وہ لفظ یا وہ جملہ دوسرے سارے ٹیکسٹ سے تھوڑا سا واضح ہو جائے گا. یوزر کین چینج دا سلیکٹڈ ٹیکسٹ ٹو اپر کیس لوور کیس اینڈ ادر کامن کیپٹلائزیشنز. ہم جو لکھ لیتے ہیں ٹیکسٹ اس کو ہم چاہیں تو ہم سارے کو اپر کیس یعنی کیپٹل لیٹرز میں کر دیں لوور کیس یعنی سارے کو اسمال لیٹرز میں کر دیں یا جس طرح کی بھی کامن کیپٹلائزیشن ہوتی ہے نارملی لکھا جاتا ہے ہم اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں. ورڈ انڈرلائنز پاسبل اسپیلنگ اینڈ گرامیٹیکل ایررز ان دا ڈاکومنٹ. ورڈ ہمیں یہ سہولت دیتا ہے کہ جب اس میں ہم کوئی چیز لکھتے ہیں کوئی سینٹنس لکھتے ہیں کوئی لفظ لکھتے ہیں اس میں اگر اسپیلنگ کی غلطی ہوگی یا گرامر کی غلطی ہوگی تو یہ ہمیں ہائی لائٹ کرے گا اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر اسپیلنگ کی مسٹیک ہوگی تو ریڈ لائن آئے گی اور اگر گرامیٹیکل مسٹیک ہوگی تو گرین لائن آئے گی. ساتھ میں یہ ہمیں سجیشن بھی دیتا ہے جو ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم اس کو جلدی سے ٹھیک کر لیں ہمیں وہیں سے پتہ چل جائے. میڈیا پلیئر از اے سافٹ ویئر وچ پلیز ویڈیو اینڈ آڈیو فائلز. میڈیا پلیئر ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے سے ہم ویڈیوز اور آڈیوز چلاتے ہیں. پلے پوز از یوز ٹو پلے اینڈ پوز آڈیو اور ویڈیو فائل. پلے اور پوز کا بٹن جو عام طور پہ DVDs پر بھی ہوتا ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں کہ جو ویڈیو چل رہی ہے یا آڈیو چل رہی ہے اس کو روکیں یا چلائیں. اسٹاپ بٹن از یوز ٹو اسٹاپ اینی فائل پلینگ ان دا میڈیا پلیئر. اسٹاپ بٹن کا یوز ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی فائل جو چل رہی ہو میڈیا پلیئر پہ ہم اس کو روک دیں. فاسٹ فارورڈ اینڈ ریوائنڈ بٹن آر یوز ٹو کنٹرول دا اسپیڈ آف دا فائل. اب جو ہمارے پاس ویڈیو یا آڈیو فائل چل رہی ہے اس کی اسپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے یا بڑھانے کے لیے ہم اس کو فاسٹ فارورڈ کر سکتے ہیں جلدی جلدی چلنا شروع ہو جائے گی یا ریوائنڈ کر سکتے ہیں یا یعنی وہ تھوڑی سی واپس چلی جائے گی جتنا ہم چاہیں گے. دا والیوم سلائڈر از یوز ٹو کنٹرول دا والیوم لیول آف دا فائل. والیوم سلائڈر کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس آڈیو یا ویڈیو کا والیوم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا چیپٹر جو ہم نے سارا ریوائز کر لیا. امید ہے آپ کو ان ٹاپکس کی بریفنگ مل گئی ہوگی. اگر آپ کو ان کی پوری ڈیٹیل چاہیے اس سے پہلے ہیڈنگ وائز سارا کچھ میں محفوظ کر دیا گیا ہے پلے لسٹ کے اندر موجود ہے. آپ ٹاپک وائز اس چیز کو سرچ کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں. اپنا اور چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.